ایک دنیا میں نیا فنومنا ہے، ہر ملک اپنے ماحول اور اپنے حالات کے مطابق کہ آپ نے جو پرسنل فریڈم اور جو سوشل آرڈر ہے اس کا ایکولیبریم کیسے قائم کرنا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، ڈیجیٹل دہشت گردی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، مانتے ہیں، کل بھی آرمی چیف نے اس کے اوپر بات کی کہ ڈیجیٹل سرحدوں کی حفاظت جو ہے کرنی ہے، مگر جو باقی آپ کی سرحدیں ہیں اس کی حفاظت کون کرے گا؟ دیکھیں جو خیبر پختونخوا کے اندر ہو رہا ہے، جو پارا چنار کے اندر ہو رہا ہے، جو آپ کے بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے، دیکھیں یہ وہی ہے نا، یہ 2014-15 کے بعد ہم نے جب آپریشن ضرب عضب کیا تھا اور رد الفساد کیا تھا، الحمدللہ 2017-18 میں کلا کما ہو گیا تھا، یہ سب دہشت گرد چلے گئے تھے، ملک میں امن ہو گیا تھا۔ اس کے بعد کنہوں نے انہیں واپس لا کے بسایا؟ عمران خان صاحب نے بٹھایا نا، کہ جو گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کا فرق کیا کرتے تھے۔ خالی وہ تو نہیں تھے، جنرل فیض جنرل باجوہ بھی تھے سر، ہی واز ہیڈ آف دا گورنمنٹ نا، انہی کی ڈائریکشن کے اوپر جو فوج کی اس وقت کی لیڈرشپ ہے اس نے اور انہوں نے مل کر کیا، اور ہمیں بریفنگ دیا کرتے تھے، حکومت جو ہے ہمیں بریفنگ دیتی تھی پارلیمنٹ کے اندر، اور اس وقت یہ اعتراضات اٹھتے تھے کہ بھئی آپ اس کی کیا گارنٹی ہے، اور ہمیں دو ٹوک یہ گارنٹی دی جاتی تھی کہ جناب یہ غیر مسلح آئیں گے اور یہ پاکستان کے آئین کو تسلیم کریں گے پھر آئیں گے۔ آپ بتائیں، نہ وہ پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں، نہ وہ غیر مسلح ہے، اور آپ یہ سب واقعات ہو رہے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں یہ نیکسس تھا اس وقت کا، اس وقت کی انتظامیہ کا، پاکستان کی حکومت کا، یا جو بھی اس وقت سیٹ اپ تھا؟ میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کا اور ان کے جو ساتھی تھے، جو ہینڈلرز تھے، ایک بڑا نیفیریس قسم کا ڈیزائن تھا، وہ اگلے الیکشن کو ان کے ذریعے ہائی جیک کرنا چاہتے تھے، اور میرا خیال ہے کہ اس ایول ڈیزائن میں انہوں نے یہ سب کچھ کیا کہ یہ ان کی فورس ہوگی اور اگلے الیکشن میں اس فورس کو وہ استعمال کریں گے اپنے مخالفوں کے خلاف، اور اس عمل کے اندر انہوں نے پاکستان کا امن، پاکستان کی سلامتی کو داؤ پہ لگایا۔ اور میرا خیال ہے کہ جب کبھی اصل میں یہ وہ جرائم ہے کہ جن کے اوپر عمران خان کا ٹرائل ہونا چاہیے، عمران خان کا ٹرائل، نہیں یہ ہمیں کرنا چاہیے، ہماری ناکامی ہے۔ دیکھیے پاکستان کا واحد لیڈر ہے جس کے خلاف سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے متفقہ فیصلہ دیا کہ اس نے ماورائے آئین قدم اٹھایا، ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل سٹیپ اٹھایا اور اسمبلی توڑی۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمزوری ہے، اور یہ صرف اس لیے کہ جی ایک نہ لگے وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، ایک لیڈر کا جی وہ آئین توڑنے کے اوپر ٹرائل ہو رہا ہے، یہ ڈھیل ہم نے 2014 میں بھی دی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کوئی آرٹیکل 6 کی کارروائی؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے یہ 2 جرم جو پارلیمنٹ پہ انہوں نے 2014 میں حملہ کیا تھا ناقابل معافی تھا، اسی وقت اگر اس کا علاج ہو جاتا تو یہ فتنہ اتنا نہ پھیلتا۔ یہ نرمی کہہ لیجئے، وزاداری کہہ لیجئے، اس میں ہم نے مار کھائی۔ پھر جو اسمبلی توڑی اور اس پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ یہ آئین توڑا گیا، ماورائے آئین قدم ہے، اس کے اوپر مقدمہ چلنا چاہیے تھا۔ یہ ہماری کمزوری ہے، ہم نے نہیں چلایا۔ کیوں نہیں چلایا؟ اسی رواداری کے اندر کہ بھی دنیا یہ نہ کہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے۔ چل سکتا ہے۔ دیکھیے یہ چیز میں تو ذاتی طور پہ اس حق میں ہوں کہ اگر سپریم کورٹ کا، جی میری ذاتی رائے ہے، میں کابینہ میں دوں گا کہ یہ جو مقدمہ ہے ضرور چلنا چاہیے کہ اس شخص نے پاکستان کی اسمبلی توڑی تھی، اور سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے کہا کہ اس نے غیر آئینی اور ماورائے آئین قدم اٹھایا تھا۔ تو آپ جنرل مشرف کے خلاف کہتے ہیں کہ جی ماورائے آئین قدم کا مقدمہ چلے، تو ایک سیولین پرائم منسٹر اگر آئین توڑتا ہے، ماورائے آئین قدم اٹھاتا ہے، تو اس کے خلاف کیوں نہیں مقدمہ چلنا چاہیے؟ بڑی امپورٹنٹ بات ہے ناظرین جو چوائس صاحب کہہ رہے ہیں، مگر ایک چھوٹی سی بریک لوں گی، فوراً ہم واپس